السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں جنرلی فیملی پر اور رشتوں پر، میاں بیوی کے آپسی تعلقات پر ویڈیو بناتا ہوں، اور اسی نام سے سمان کاؤنسلنگ سینٹر کے نام سے ہی میرا یوٹیوب چینل بھی چلتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ کچھ بولوں جس کا فائدہ رمضان کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتوں پر بھی گرے، فائدہ ہمارے ازدواجی میریٹل لائف پہ یا ہمارے پیرنٹنگ لائف ایز اے پیرنٹ میں کس طریقے سے اس کا فائدہ، رمضان کے برکات میں سے برکت میرے ازدواجی زندگی کو کیسے ملے۔ کیونکہ دیکھیے جنرلی میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں میری بھی زندگی میں کہ بھائی بہت سارے لوگ بیوی اس لیے شوہر کی عزت کرتی ہے کہ بھائی وہ میرا شوہر ہے، اس سے میرا نکاح ہوا ہے نا، یا شوہر اس لیے بیوی کی عزت کرتا ہے یا اس کے ساتھ رہتا ہے یا اس کی بات مانتا ہے کہ بھائی وہ میری بیوی ہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ ایون بچے بھی اس لیے ماں باپ کو عزت کرتے ہیں کہ وہ میرے ماں باپ ہیں، وہ مجھے خرچہ دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے، حق ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں کتنا ہی بہتر ہوتا کہ کوئی شوہر اپنے بیوی کی یا بیوی اپنے شوہر کی یا بچے اپنے ماں باپ کی عزت اس لیے کرتے کہ میرے ماں باپ یا میرا شوہر یا میری بیوی وہ ایمان والی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ اخلاق والی ہے، وہ رول ماڈل ہے۔ کیونکہ یہ جو اس بنیاد پر جو عزتیں ہوتی ہیں، جو ریسپیکٹ ہوتا ہے، جو ڈگنیٹی جو ہوتی ہے، جو اوبیڈینسی جو ہوتی ہے، جو تابعداری جو ہوتی ہے نا، وہ چھوٹے موٹے یا بہت بڑے بڑے پریشانیوں میں بھی وہ ڈھلتی نہیں ہے، ڈھلملتی نہیں ہے، کمزور نہیں ہوتی، گرتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے میٹیریلسٹک چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، ایک ایز پر دا فارمیلٹی جو رشتے بنتے ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں دراڑیں بہت جلدی آ جاتی ہیں، بہت جلدی وہ لوگ ایک دوسرے سے غصہ اور جھگڑا وغیرہ کر لیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آپ کو ہمیں، یا رمضان کے بعد بھی، اب تو رمضان ختم ہوتا ہے تقریباً، رمضان کے بعد بھی گھر میں ہمارا ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ میری عزت بیوی اس لیے بھی کرے کہ میں نیک ہوں، میں ایماندار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ گھر کا ماحول مجھے ویسا بنانا ہے۔ بیوی اس لیے جو ہے شوہر کی عزت کرے، یا شوہر بیوی کی اس لیے عزت کرے کہ میری بیوی پردہ کرنے والی ہے، نیک ہے، نماز پڑھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے۔ ایون بچے بھی جو ہے عزت کرے ایمان کی بنیاد پر۔ یہ جو ایمان کی بنیاد پہ کیا جانے والا جو عزت یا جو ریسپیکٹ یا جو تابعداری یا جو اوبیڈینسی، یہ ہے نا بہت پائیدار ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے طوفان بھی تمہاری زندگی میں آ جائیں، تمہارے رشتوں کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ میں ایک آیت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومن کی مثال دی ہے ایک درخت سے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کی مثال دیتا ہے ایک اچھے درخت سے، نیک درخت سے، ایسا درخت جس کی جڑیں ہیں نا، ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں دھسی رہتی ہیں اور جس کی ٹہنیاں اور اس کی ڈھالیاں، جس کی ٹرنچ آسمان میں پھیلی رہتی ہیں۔ مومن ایسا ہوتا ہے، اس درخت کے مانند ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ مومن دوسروں کو ہمیشہ سایہ دینے والا درخت جیسا، وہ مومن ایسا درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ چھوٹی موٹی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے وہ درخت ہلتا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو کافر ہوتا ہے وہ اس کی درخت ایسی ہوتی ہے، وہ ایسے درخت کے مانند ہوتا ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ وہ زمین کے اوپر رہتا ہے، اس کی جڑیں اندر نہیں رہتی۔ چھوٹا موٹا کچھ کھٹپٹ ہو گیا زندگی میں، اللہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے بارے میں غلط گمان کیا۔ میں اس آیت پر اپلائی کر رہا ہوں ہماری فیملی لائف کو کہ بھائی ایسا رشتہ رکھو، ایسا ماحول گھر کا رکھو، دیندار ماحول رکھو، ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بناؤ۔ ساری دنیا میری بیوی کو غلط بولے، لیکن میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں کہ وہ نیک ہے، وہ تابعدار ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ تہجد گزار ہے۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں عورت بولے کہ میرا شوہر نیک ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک دوسرے کے لیے ہم اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ اتنے ہم
کھلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کپڑے کے مانند ہے، جیسے ہمارے بدن کے لیے کپڑا ہوتا ہے، تو سب سے بہترین میری اصل جو پہچان جو ہے میری بیوی کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر میری بیوی نے میرے بارے میں وٹنس دے دیا دل سے، فار دا سیک آف نیم نہیں، صرف ریاکاری کے لیے نہیں یا شوہر سے ڈر کے نہیں، اوکے، دل سے اگر وٹنس دے دیا کہ میرا شوہر اچھا ہے، یقین مانیے کہ دنیاوی اعتبار سے اس سے بڑا وٹنس بیوی کا شوہر کے بارے میں، اس سے بڑا وٹنس اس شوہر کے بارے میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ 24 گھنٹہ رات دن تنہائی اور اجتماعی زندگی اور پرائیویٹ لائف اور جو ہے جنرل لائف سب ان کے سامنے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، گھر کا ماحول کتنا اچھا رہے گا، دیندار رہے گا، اتنا اچھا تمہارے رشتے رہیں گے۔ غور کرو میری بات کو، گھر کا ماحول کتنا اچھا رہے گا، تمہارے بچے تمہاری جو عزت کرتے ہیں نا، اس لیے نہ عزت کریں گے تم ان کا فیس دیتے ہو، تم ان کو کھلاتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی عزت کریں کہ میرا باپ نمازی ہے، میرا باپ قرآن پڑھتا ہے، میرا باپ دوسروں کی مدد کرتا ہے، میرا باپ ایسا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 2-3 باتیں سن لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صلاۃ الرجل افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، ایک مرد آدمی کی سب سے بہترین نماز وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سنت نماز، نفل نماز گھر میں آ کے پڑھو۔ بخاری مسلم کیا روایت ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی ادا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستانوں کے جیسا ویران مت بناؤ، وہ ایک عبادت گاہ بنا اپنے گھروں کو، ہے نا۔ تو گھر کا جو ماحول بناؤ، رمضان ایک بہترین اس کے لیے موقع تھا۔ تم قرآن کی تلاوت کرتے، جنرلی دیکھا گیا ہے بیویاں عورتیں آ کے ہمارے پاس بولتی ہیں میرا شوہر قرآن ہی نہیں پڑھتا، شادی ہو کے 10 سال ہو گیا، قرآن کبھی گھر میں کھول کے نہیں پڑھتا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی شاید مسجد میں پڑھتا ہوگا، ریاکاری کے طور پر بیوی سے چھپاتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسا ایک عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت گھر میں جوروں کے لیے ہے، یا بیوی کے لیے ہے، یا وائف کے لیے ہے۔ مرد لوگ قرآن وغیرہ نہیں پڑھتے، وہ ضروری نہیں سمجھتے، اپنی عبادت یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی گھر میں جا نماز پڑھ کے آؤ اور کماؤ، یہی عبادت۔ بالکل وہ عبادت ہے، لیکن میرے بھائیوں گھر کا ماحول، گھر میں کے رشتوں کو مضبوط کرنے کا ایک نسخہ میرے سے لے لو آپ، تجربے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جو علماء نے ہمیں بتلایا، یہ میرے استدلالات نہیں ہیں میرے بھائیوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں علماء کی باتیں پڑھتا ہوں، اپنے تجربے میں اس کو دیکھتا ہوں تو آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں۔ گھر کا ماحول دیندار بناؤ اور دین کی بنیاد پر اپنے میرائٹل ہونے دو، یا اپنے دوسرے جو کنشپس ہیں، جو دوسرے جو رشتے ہیں اس کو استوار کرو۔ وہ رشتے بڑے سے بڑے آزمائشوں میں بھی، بڑے سے بڑی تکلیفوں میں بھی، بڑے سے بڑے آفتوں میں بھی، بڑے سے بڑے ڈسپیوٹ میں بھی تم کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو اور تقویت پہنچائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ایک کل قیامت تک بھی یہ رشتے باقی رہیں گے، اور دنیا میں جو رشتے تھے سارے کے سارے رشتے ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو جگہ دے گا۔ یہ ہے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادتیں گھروں میں کرنے کا مقصد افطاری کے ٹائم پہ دعا کرنا تھا، فجر سے پہلے، سحری سے پہلے تقریباً 5-10 یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے نمازیں اگر پڑھتا کوئی باپ، بچوں کو معلوم ہو جاتا، قرآن کی تلاوت گھر پہ پڑھتا، یہ ختم کرتا یا 2 ختم کرتا، یا دن میں آدھا پارہ ہی پڑھتا، بچے اس کو دیکھتے، یقین مانیے میرے بھائیوں، پھر بولنے کی ضرورت نہیں، میری بات نہیں مانتے، یقین مانیے آپ کی بات بالکل بچے مانیں گے، بالکل عزت کریں گے، کیونکہ آپ نے ان کے گھر میں، ان کے دلوں میں جگہ بنا لیا ہے۔ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کے دل میں جگہ نہیں بنائے ہیں، عزت نہیں ہے ان کے دلوں میں، کوئی ان کی ایک اسپیشلٹی بچوں کے دل و دماغ میں نہیں ہے، تو ریسپیکٹ کیوں کریں گے؟ ہاں، دل سے عزت اگر لانا ہے تو ہمیں ان کے لیے ایک رول ماڈل بننا پڑے گا۔ ایون بیوی کے لیے شوہر کے لیے بیوی بھی رول ماڈل بنیں گے تو یقین مانیے کہ کوئی شیطان کا حربہ آپ پہ نہیں چلے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔